السلام علیکم ناظرین، آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہو گیا اور جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ آئینی ترمیم پاس ہو گئی، پابندی لگ گئی۔ مولانا فضل الرحمان اور دیگر نے حکومت کا ہی ساتھ دیا ہے اور قاضی فائز عیسیٰ کو خوشی سے کہیں پہ تو شاعری ہوتی رہی اور کہیں پہ آگ برسائی گئی۔ نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان نے شاعری مشاعرہ کرتے رہے، قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے، اور دوسری طرف کیا آگ لگی ہوئی تھی آپ بھی دیکھیں۔ وہ بھی چیف جسٹس بنا دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی منحرف انکار کی شامت آ گئی ہے۔ زین قریشی کہاں ہے ابھی تک کسی کو نہیں پتا۔ آئیے سنتے ہیں اسد کیسر نے اس پہ کیا کہا۔ کہ ناز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا، ناز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا، زہر بھی دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پینا ہوگا، جب میں پیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مرتا بھی نہیں، اور جب میں مرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جینا ہوگا۔ وزن کو ذرا خیال رکھنا ہوتا ہے شعر کے اندر۔ زہر بھی دیتے ہیں کہتے ہیں کہ پینا ہوگا، اس میں تو نہیں لگانا ورنہ شعر کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ جب یہ طے ہو چکا تھا کہ تمام پارلیمنٹرین کے پی میں رہیں گے، خطرات لاگتے، پھر یہ لوگ کیسے حکومت کے ہاتھ لگے سر؟ دیکھیے، جو کمزوری جس نے کی اور خاص کر جنہوں نے کمزوری دکھائی ہے، اس کو نہ پاکستانی عوام معاف کریں گے نہ تحریک انصاف معاف کریں گے۔ اس کے خلاف ڈسپلن ایکشن زین ہوگا۔ قریشی صاحب کے بارے میں کیا اطلاعات ہے سر؟ زین قریشی صاحب کے بارے میں دیکھو، کیا ہم نے اطلاعات؟ خبریں سنی ہیں۔ عمر ایوب صاحب نے تو نام لیا سر؟ نہیں، اس کا نام ابھی تک نہیں لیا۔ اس نے کہا کہ وہ لابی میں ان کی بہن نے بھی کہا ہے کہ وہ جو ہے نا لاپتہ ہے، وہ ابڈکٹڈ ہے۔ تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ابھی دیکھیں گے، اس وقت میں کوئی رائے نہیں دے سکتا۔ مجھے امید ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جتنی قربانی دے رہے ہیں، جس طرح پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے اور جو اس کی کنٹریبیوشن ہے، اس کا پرزن ہے، مجھے امید ہے کہ کوئی غلطی نہیں کرے گا۔ اگر مجھے بس یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ انفارمیشن جو گردش کر رہی ہے غلط ہو۔ ووٹ کو عزت دو سے بوٹ کو عزت دو تک کا سفر، یہ ایک جملہ ہونا چاہیے تھا۔ نہ چولا مارو۔ جناب اسپیکر، یہاں پہ آرڈر ان دا ہاؤس کر لیں۔ جناب اسپیکر، جو میں باتیں کروں گا وہ تلخ ان کو لگیں گی، دادا کی عزت کرو سر۔ کیونکہ یہاں پہ ان کو یہ ہٹ کریں گی ضرور، کیونکہ یہ سچ باتیں ہوں گی۔ یار لاجیکلی بات کرو، یہ کیا چونے مار۔ سب سے پہلے میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ بلاول بھٹو صاحب نے تقریباً 50 منٹ سے زائد کی سپیچ کی، تو اتنا ہی ٹائم بحیثیت لیڈر آف دا اپوزیشن میرا حق بھی بنتا ہے، کیونکہ اپوزیشن بینچز کو الحمدللہ رب العزت نے یہ عزت دی ہے، اور میری پارٹی نے اور میرے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ عزت بخشی۔ یہ حکومت در حقیقت پاکستان کی عوام کی صحیح معنوں میں ترجمانی نہیں کرتی، کیونکہ یہ ایک چوری شدہ مینڈیٹ فارم 47 لے کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس مینڈیٹ کو پاکستان کی عوام تسلیم ہی نہیں کرتی۔ جن لوگوں نے 1.5 لاکھ پونے 2 لاکھ ووٹ لیا تھا، صبح اٹھے 9 فروری کو ان کو ہرا دیا۔ جو لوگ لائٹیں بند کر کے سو گئے تھے، صبح اٹھے وہ جیتے ہوئے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جناب اسپیکر جو کہ یہ آئینی ترمیم 26ویں لے کے آئے تھے۔ یہ ان کے حالات تھے۔ حکومت کے ساتھ کسی ایک لفظ پہ بھی اتفاق نہیں کیا۔ یہ ایوان اس کے رولز 156 کے مطابق اس وقت تک آئین میں تبدیلی نہیں کر سکتی جب تک اس میں جو ریزرو سیٹوں کی سیٹیں خالی ہیں وہ پوری نہ ہوئی ہو۔ 65,200 کیسز اس وقت سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، 148 کیسز کانسٹیٹیوشنل ہے اور 28 کیسز وہ سو موٹو ہے۔
176 केस की आड़ में ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बना रहे। इसमें हैंड पिक जजेस को ये उठाएंगे, वजीर आजम पहली मर्तबा चीफ जस्टिस की तैनाती करेगा। शाह साहब खुर्शीद शाह साहब मर थे, उसके साथ भी धोखा हुआ है। जिस तरह रोयत हिलाल कमेटी को कभी चांद नजर नहीं आता, खुर्शीद शाह की कमेटी को कभी मुसव्विदा नजर नहीं आता। ये तो अच्छा हुआ मौलाना पापुल जैद थे कि उसने लीक करवाया। हुकूमत एक चॉकलेट की कोडिट करके आवाम को जहर दे रही है, अदलिया को तकसीम कर रही है, अदलिया को महकूम बना रही है। पार्लियामेंट को एक बहुत बड़ा शर्फ हासिल हो रहा है, इस पूरे पार्लियामेंट को एक शर्फ हासिल हो रहा है, और पूरी पार्लियामेंट जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, और पाकिस्तान के अवाम जिसकी अक्सरियत मुसलमानों की है, जो दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर हमारा वजूद में आया था, और आज वो फैसला दे रही है कि 2028 के बाद मुल्क के अंदर हर तरह के सूदी कारोबार और मामलात ये ममनू होंगे और कारोबार से पाक होंगे। वो इतनी कमज़ोर अदालत है हमारी शरीयत कोर्ट कि उसके खिलाफ कोई दरख्वास्त दे दे तो उनका फैसला मुअत्तल हो जाता है। अब उसको मजबूत बनाना।